بہت سے لوگ یہ کہا کریں حضرت مریم علیہ السلام، یہ غلط. حضرت مریم علیہ السلام یہ غلط ہے. صلاۃ اور سلام صرف نبیوں کے لیے، صلاۃ اور سلام صرف نبیوں کے لیے ہیں، غیر نبی کے لیے صلاۃ و سلام نہیں. اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک پورے سلسلے میں عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا گیا. جب کوئی عورت نبی ہے ہی نہیں تو اس کے لیے صلاۃ و سلام کا صیغہ کیسے استعمال کریں؟ عورت کو نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ یہ نبوت ایک ہیوی ڈیوٹی ہے، بھاری ذمہ داری ہے. عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے اس ڈیوٹی کو پورا انجام نہیں دے سکتی. اور یہی ہیوی ڈیوٹی نہیں، جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں اسلام نے عورت کے ذمے نہیں رکھی. جو بھی ہیوی ڈیوٹی ہے عورت کے ذمے نہیں رکھی. دیکھو لڑنا، جہاد میں لڑنا آسان نہیں، پتا پانی ہوتا ہے. اللہ نے عورتوں پر جہاد فرض نہیں کیا. حکومت کا سربراہ اعظم، آخری درجے کا بادشاہ، امیر المومنین، بادشاہ، خلیفہ، یہ بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے، عورت مردانی بن جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن عورت اپنی وضع میں رہتے ہوئے یہ ہیوی ڈیوٹی انجام نہیں دے سکتی. اس لیے عورت کو سربراہ اعظم بنانے کی ممانعت آئی. کمانا یہ بھی بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. آؤ ہمارے ہندوستان میں دیکھو کمانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے. مردوں کو رکشا کھینچنا پڑتا ہے، بوریاں ڈھونی پڑتی ہیں، پھاوڑا لے کر کتنا کام کرنا پڑتا ہے. کمانا ہیوی ڈیوٹی ہے. عورتوں کے ذمہ کمانا شریعت نے نہیں رکھا. کمانا مردوں کے ذمہ رکھا ہے. جب تک بیٹی ہے باپ کھلائے، جب وہ بیوی بنی شوہر کھلائے، پھر شوہر نہ رہا، بچے ہو گئے تو اس کی اولاد کھلائے. کوئی اولاد نہیں رکھی تو بیوہ کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے، گورنمنٹ کھلائے. عورت کے ذمہ کمانا اسلام میں نہیں. عورت کے ذمہ اسلام میں کمانا رکھا ہی نہیں. جب تک بیٹی ہے اس کا نفقہ باپ کے ذمہ رکھا ہے. جب تک شادی نہیں ہوگی اس کو باپ کھلائے گا. شادی ہو گئی اب اس کا خرچہ شوہر کے ذمہ رکھا ہے. شوہر بیوہ ہو گئی تو اس کا خرچہ اس کے اولاد پر رکھا ہے. اولاد نہ ہو تو اس کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ رکھا ہے. وہ مقولہ شاید آپ کو یاد ہوگا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سال میں ایک مجلس میں یہ کہا کہ اگر میں 1 سال زندہ رہ گیا تو میں بیوہ عورتوں کے لیے ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ یہ بیوہ عورتیں میرے بعد کسی کی محتاج نہیں ہوں گی. اللہ جانے حضرت عمر کے ذہن میں کیا خاکہ تھا. یہ فرمایا تھا کہ 3 مہینے کے بعد میں ان کو خنجر مارا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے. اور وہ انتظام گورنمنٹ کا نہیں کر سکے. وہ گورنمنٹ نے کوئی سیگا کھولنا چاہتے تھے کہ جس کی وجہ سے قیامت تک کے لیے بیواؤں کا انتظام ہو جائے. اچھا ان کے ذہن میں کیا پلان تھا، وہ حکومت میں کیا سیگا کیا کرنا چاہتے تھے، وہ کسی کو بتایا بھی نہیں. بھئی یہ فرمایا کہ 1 سال میں زندہ رہا تو بیواؤں کے لیے ایسا انتظام کر کے جاؤں گا کہ وہ قیامت تک عمر کے علاوہ کسی کی محتاج ہوں گی ہی نہیں. مجھے تو اس واقعے میں یہ بتلانا ہے کہ جب بیواؤں کا کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہے تو ان کا خرچہ گورنمنٹ کے ذمہ ہے. کیوں؟ کمانا ایک بھاری ذمہ داری ہے، معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بہت ہیوی ڈیوٹی ہے. اور جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں اللہ نے عورتوں کے ذمہ نہیں رکھی. عورتیں صنف نازک ہیں، کمزور پیدا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت سے ان کو کمزور پیدا کیا ہے، لہذا یہ بھاری ذمہ داریاں ان پر نہیں رکھی. تو نبوت بھی معمولی ذمہ داری نہیں ہے. پچھلے نبیوں کے واقعات پڑھو،
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آقائے دو جہاں تک کے تمام نبیوں کے واقعات پڑھو، نبیوں کو کن کن پری مصیبتوں سے گزرنا پڑا ہے. ان تمام سختیوں اور مصیبتوں سے ایک عورت نہیں گزر سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ ذہن میں لے لو کہ جتنی ہیوی ڈیوٹیاں ہیں، بھاری ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے عورتوں کو سبک دوش کیا ہے. یہ اللہ کا عورتوں پر بہت بڑا انعام و اکرام ہے کہ ان کے صنف نازک ہونے کی رعایت کر کے بھاری ذمہ داریاں ان پر رکھی. بہرحال کبھی بھی عورت نبی نہیں بنائی گئی، رسول نہیں بنائی گئی. جب کوئی عورت نبی اور رسول نہیں بنائی گئی تو پھر صلاۃ و سلام کا صیغہ اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، حضرت ابراہیم کی دو بیویاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ ہماری دادی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب خواتین جتنی ہیں ان سب کے لیے صلاۃ و سلام کا صیغہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، علیہ السلام کہنا صحیح نہیں. پھر کیا استعمال کریں گے؟ نبیوں کے جو صحابہ ہیں ان کے لیے تربی ہے رضی اللہ عنہ. کسی نبی کے صحابہ، کسی بھی نبی کے جو صحابہ ہیں اور صحابیات ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج حضرت عائشہ علیہ السلام نہیں رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام نہیں ہے. یہ شیعہ کہتے علیہ السلام. وہ تو حضرت علی کے ساتھ بھی علیہ السلام کہیں گے، حضرت حسن کے ساتھ بھی علیہ السلام کہیں گے، حضرت حسین کے ساتھ، وہ 12 اماموں کے ساتھ علیہ السلام کہیں گے. اور ان کے جو 12ویں امام ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کہتے ہیں. وہ ان کے یہاں پیدا ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں حضرت مہدی پیدا ابھی نہیں ہوئے. حضرت مہدی ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہی نہیں، ابھی قیامت کے قریب میں پیدا ہوں گے. لہذا جب ان کا بھی وجود ہی نہیں ہوا تو ان کے ساتھ کچھ کہنے کا مطلب ہی نہیں. وہ تو منتظر ہیں، آگے پیدا ہونے والے ہیں. اور پھر جو ہم ان کے ساتھ امام لفظ لگاتے ہیں کہ قیامت کے قریب میں امام مہدی، یہ امام شیعوں کا لفظ ہے جو ہمارے سر پڑ گیا. وہ امام شیعوں کا لفظ ہے اور ان کے یہاں 12ویں امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں. اور پیدا ہو کر کے ایک شہر ہے سر من رعا، جو اس کو دیکھ لے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کہیں بھی نہیں. ایک شہر ہے اس کا نام ہے سر من رعا، جس نے اسے دیکھ لیا وہ خوش ہو گیا. ایسا شہر ہے کہیں نہیں. وہ کہتے ہیں ایک شہر ہے ایسا، اس کے قریب میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی ایک غار میں جب امام مہدی 2.25 سال کی عمر تھی تب اندر چلے گئے غار میں، اور اندر غار میں زندہ ہیں اور دنیا میں ان کا نائب ہوتا ہے. وہاں سے ان کے پاس پیغام آتے ہیں تب وہ ظاہر ہوتے ہیں اور وہ وہیں ہیں. وہ قیامت کے قریب اس غار میں سے نکلیں گے. جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ ہو جائیں گے تب وہ نکلیں گے. اس کا مطلب کہ اس وقت تو کوئی مخلص شیعہ نہیں ہے، ابھی 313 مخلص شیعہ نہیں ہے. جب دنیا میں 313 مخلص شیعہ پائے جائیں گے تب وہ نکلیں گے. بہرحال یہ ان کی فلسفی ہے، ہمیں اس سے کچھ نہیں لینا. مجھے تو یہ کہنا ہے کہ یہ لفظ جو امام مہدی وہ ان کا لفظ ہے، وہ ہمارے یہاں آ گیا. ہم بھی امام مہدی کہتے ہیں، اور صرف امام مہدی نہیں کہتے ہیں، بعض امام مہدی علیہ السلام بھی کہتے ہیں. اچھا، وہ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ ان کے یہاں جو 12 امام ہیں وہ ان کو نبوت کا مقام ملا ہوا ہے. شیعوں کے یہاں 12 اماموں کو نبوت کا مقام ملا ہوا. نبی کا لفظ نہیں بولتے ان کے لیے، مگر نبوت کا مقام ملا ہوا ہے. ان 12 اماموں پر وحی آتی ہے اور 12 اماموں کی وحی سے حضور کی وحی منسوخ ہو سکتی. تو جب ان پر چاہے وہ نبی لفظ نہ بولو، لیکن جب ان پر وحی آتی ہے، احکام آتے ہیں تو نبی ہو گئے. اس لیے وہ علیہ السلام سب کے ساتھ لگاتے ہیں.
اور ہم میں بہت سے بے خبری میں یہی لفظ استعمال کر لیتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، یہ علیہ السلام ہم بھی لگا دیتے ہیں، اور امام بھی یہ ان کا لفظ ہے جو ہم لگاتے ہیں۔ صحابہ میں سب سے بڑا مقام ابو بکر و عمر عثمان و علی کا ہے، ہم ان کے ساتھ امام نہیں لگاتے کہ امام ابو بکر امام عمر نہیں لگاتے، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ امام لفظ کیوں لگاتے ہو؟ یہ ان کی بولی ہم بولنے لگے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو کہ صرف انبیاء اور رسول کے لیے صلاۃ و سلام ہے، اور نبیوں کے جو صحابہ ہیں مرد اور عورتیں ان کے لیے تربی ہے، رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہا۔ جب حضور کی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے، تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، دادی حوا دادا آدم کی صحابیہ ہیں۔ تو جو صحابہ کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہی استعمال کیے جائیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہی لفظ استعمال کیے جائیں گے۔ یہ جو عام غلطی چل رہی ہے اس کی میں نے اصلاح کی۔